السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لم يتخذ له ولدا ولم يجعل له نصيرا. وبعث عبده محمدا إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا. وصلى وسلم عليه قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا هادينا ومرشدنا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على جدنا وجد الأنبياء إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انعم وبارك على مكينا ومدنينا قرشينا وهاشمينا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت وانعمت على خليلك وخليلنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن
افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها حمد و ثنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات ہے، مالک عز و جل ہے، اور درود و سلام، التحیات و تسلیمات پیغمبر رحمت، ہادی عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن کی محفل ہے، تلاوت کلام پاک سے الحمدللہ اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تو صاحب قرآن کے حضور ہدیہ عقیدت بھی پیش کر لیا جائے۔ تو حضور ختم المرسلین فداہ ابی و امی، حضور سرکار مدینہ صلاۃ و تسلیمات کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے میں پہلے چند اشعار نعتیہ پیش کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیے۔ زلف سرکار سے، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ تو بتا، اے حلیمہ تو بتا، تو نے تو دیکھا ہوگا کہ تجھ سے محبوب میرا، کہ تجھ سے محبوب میرا کیسے لپٹتا ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہے صدیق، کتنا خوش نصیب ہے صدیق، وہ آنسو تیرا، توجہ فرمائیے گا، کتنا خوش نصیب ہے صدیق، وہ آنسو تیرا، غار میں جو، غار میں جو رخ انور پہ ٹپکتا ہوگا۔ کتنی خوش بخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یا رب، کتنی خوش بخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یا رب، کہ جن میں محبوب تیرا، کہ جن میں محبوب تیرا بن ٹھن
کہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ آج ہم جہاں جس نسبت سے جمع ہیں وہ برادر محترم حضرت مولانا حافظ عمر ایوب صاحب اور ان کے بھتیجے عزیزم حافظ عبد الرحمن کا نماز تراویح میں ہمارے ہاں ختم قرآن پاک کی نسبت ہے۔ سب سے پہلے میں مبارک پیش کرتا ہوں اپنے ان دونوں بھائیوں کو، بھتیجا ہے ہمارا چھوٹا، اس کو بھی، کہ اللہ رب العالمین انہیں ان کا یہ سنانا مبارک فرمائے، آخرت میں ان کے نامہ اعمال میں سجل حسنات میں درج فرمائے۔ اور پھر ان کے پیچھے نماز تراویح میں جن بھائیوں نے سنا، اللہ ان کا یہ سننا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، ان کا راتوں کا یہ قیام رب ان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ پھر اس سب کے لیے یہ انتظام کرنا، یہ اہتمام کرنا جو یقیناً برادر مکرم سید محمد یاسر شاہ مشہدی، جناب قاری محمد زاہد صاحب، اللہ ان سب کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو ختم قرآن کی مجالس ہیں، محفلیں ہیں، آپ یقین کیجئے ان مجالس میں خطاب کرنا، وعظ کرنا، سننا، یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے جتنا اس مجلس میں بیٹھ کے دعا کروانا اور کرنا اہمیت رکھتا۔ یہ جو قرآن کی نسبت سے حلقے بنتے ہیں، یہ جو قرآن کی نسبت سے مجلسیں بنتی ہیں، یہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس بابت آسمان دنیا پہ فرشتوں کے جلوس نکلے ہوتے ہیں، چار دانگے عالم میں وہ گشت پہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر مڑ کے رب کے پاس پہنچتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، فرشتوں سناؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے کہتے ہیں رب وہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ مساجد میں بیٹھے ہوئے تھے، گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کیا کر رہے تھے؟ تو جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ رب العالمین تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری نعمتوں کی باتیں کر رہے تھے، تجھ سے مغفرت مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے مغفرت کس چیز کے لیے؟ کیا تھا؟ فرشتے کہیں گے رب العالمین وہ اپنی سابقہ زندگیوں کی کوتاہیوں پہ بخشش مانگ رہے تھے، مغفرت مانگ رہے تھے۔ کیوں مانگتے تھے؟ کہ وہ دوزخ سے ڈرتے ہوئے مانگتے تھے۔ اللہ پوچھیں گے مغفرت مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، ہاتھ اٹھاتے تھے، زبانوں پہ لکنت کی حالت طاری تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرشتوں وہ کیوں کر رہے تھے ایسا؟
کس چیز نے ڈرا رکھا ہے انہیں؟ کیا خوف انہیں آ گیا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ وہ تیرے دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے تجھ سے مغفرت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے، وہ جو مانگ رہے تھے دوزخ کا نظارہ کیا ہے۔ فرشتے کہیں گے رب العالمین انہوں نے دیکھا نہیں صرف سنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، وہ جو بن دیکھے ہماری دوزخ سے ڈرتے ہوئے ہم سے مانگ رہے ہیں، گواہ رہنا ہم نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ ہے مغفرت جو ہم مانگنے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اپنے رب کی حضور دامن پھیلائے ہیں۔ اور دوسرا ان مجالس سے جو سبق ہوتا ہے وہ قرآن فہمی کا سبق ہے، وہ قرآن سے تعلق کا سبق ہے، وہ قرآن سے جڑنے کی بات ہے، اور وہ اس بات کا احساس دلانا ہوتا ہے کہ بھائیو یہ قرآن ہی ہے جو ہماری زندگیوں میں انقلاب لا سکتا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے واضح فرما رکھا ہے لوگوں جو قرآن پہ توجہ کرتے ہیں، جو قرآن کو اپنا رہنما مانتے ہیں، اللہ ان کے لیے دنیا کی عزتیں عطا فرمانے کی بشارت دیتے۔ اور جب قرآن سے ہم روٹھ جاتے ہیں، قرآن سے ہم رخ موڑ لیتے ہیں، قرآن کو تو اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایمان والو قرآن کو ہم نے تمہارے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے۔ ارے آج تم اپنے اعمال پہ توجہ تو کرو، اپنے بچوں کے لیے تم کتنی تعلیم کا بندوبست کرتے ہو، کتنا کمپیوٹر ایجوکیشن سکھانا چاہتے ہو، فزکس کیمسٹری میتھ بایو کی بڑی بڑی کتابیں دے رہے ہو، کبھی تم نے انہیں قرآن کے پاس آنے کی دعوت بھی دی ہے، کبھی اپنے بچے کے لیے یہ بندوبست بھی تم نے کیا ہے کہ یہ قرآن کے 2 صفحے جان جائے، یہ قرآن کی چند آیات کا مطلب سمجھ جائے۔ ارے تم نے قرآن سے منہ موڑ رکھا ہے، تمہیں پروردگار بتائے جا رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ارے تم یہ دنیاوی علوم سیکھ رہے ہو کس لیے؟ کہ بچوں کا مستقبل بن جائے، دنیا بن جائے، دنیا میں کچھ مل جائے۔ لیکن تمہارا رب لوگوں اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے قرآن سے جنہوں نے منہ موڑا ہم ان کی معیشت ہوا میں اڑا دیں گے، تنکا تنکا کر دیں گے۔ ان علوم کی حیثیت اپنی جگہ، ان کی ضرورت اپنی جگہ، مگر جب تم قرآن سے منہ موڑ کے بیٹھے ہو تو پھر سکون اور راحت کہاں سے آئے گی؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ لوگوں یہ قرآن کے بارے میں رب فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کے میں حالت کیا کہی۔ افلا يتدبرون القرآن، قرآن انہیں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا، قرآن ان کے سامنے آیا، قرآن ان کی زبان میں ان کے ہاتھوں میں آیا، قرآن ان کی درسی کتابوں میں آیا، قرآن ان کے اخباروں میں آیا، قرآن ان کے رسالوں میں آیا، قرآن ان کے مجمعوں میں آیا، ان کی مجلسوں میں آیا، لیکن کہا افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، لوگوں کہیں تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں مار دیے گئے۔ یہ قرآن کی مجالس ہے، یہ قرآن کے مقاصد ہیں۔ قرآن ہم نے اپنے گھر میں ریشم کے کپڑے میں دراز پہ
تختی پہ رکھنے کو رکھ چھوڑا، مگر رب محمد کی قسم ہے کہ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ قرآن ہمارے غموں کا علاج ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے رحمت اور مومنوں کے لیے شفا کا پیغام بنا کے نازل فرمایا۔ تبھی تو کریم آقا دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، وذہاب غمنا وہمنا، قرآن کو ہمارے غموں کا علاج بنا دیجئے، وشفاء صدورنا، ہمارے سینوں کے لیے شفا کا پیغام بنا دیجئے۔ یہ سب قرآن ہمارے اس چیز کی دعوت ہے۔ یہ قرآن، یہ مجالس یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم قرآن سے اپنا جوڑ کتنا قائم کر رہے ہیں۔ جتنا قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور دوسرا جو دعا کا مقصد ہے، اور رمضان المبارک کی نام اور برکت اور عظمت یہی ہے کہ یہ شہر قرآن ہے یا شہر دعا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور دعا کا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے کے لیے مانگیے۔ چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، خدا جانے آئندہ برس ہم میں سے کون ہوگا جو آج بیٹھے ہیں آئیں مانگیں، اپنے بزرگوں کے لیے مانگیں، حاضرین کے لیے مانگیں، سب کے لیے مانگیں۔ اور آپ یقین کریں گے کہ یہاں آپ کے درمیان یہ میرا بولنا مجھے خود محسوس ہو رہا ہے کہ بڑی جسارت کر رہا ہوں۔ اور اگر میں پہلے مجھے پتا ہوتا کہ ہمارے بزرگ حضرت قاری ایوب صاحب حافظہ اللہ وہ ہماری گفتگو کے دوران تشریف لے آئیں گے تو ہم پہلے ہی مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ بزرگوں کے سامنے بولنا یہ بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی والی بات ہوتی ہے، لیکن بس ان کی آمد سے پہلے ہم گفتگو شروع کر چکے تھے، اس لیے سوچا کہ چلیں حضرت سبق سن لیں گے، شاید ہمارے لیے دعا فرما دیں گے۔ اس وجہ سے یہ چند منٹ کی آپ کی سماع خراشی کی ہے۔ تو میں ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب بھائیوں کا یہاں بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پھر دوبارہ سے میں حضرت حافظ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، انہیں مبارک پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ جن کے بچے حافظ قرآن، جن کے پوتے حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن کے برکت سے اس کے والدین کو روز قیامت اس منور تاج کی خوشخبری ہے۔ مجھے یقین ہے حافظ صاحب کے سر مبارک پہ تو تاجوں کی لائن لگی ہوگی۔ تو میں ملتمس ہوں کہ حافظ صاحب آپ کو تو بیٹوں اور پوتوں کے تاج سر پہ سجے ہوں گے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے گا کہ اللہ ہمیں ایسے محبت قرآن کرنے والوں میں شمار فرما لے۔ حافظ صاحب کے لیے باعث مبارک ہے، حافظ عمر فاروق صاحب اللہ ان کا سنانا بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔